بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے۔ بحر علوم و تشنگان علم دین سے سیراب کرنے والے میرے اساتذہ کرام، قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے دل نواز صداؤں سے اپنی سماعت کو معطر کرنے والے رفیق ساتھیوں، قابل احترام مہمانان اعظام اور چمن کاشیب کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی یہ پروقار الوداعی تقریب میں میں سب سے پہلے اس رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو خالق ارض و سماوات ہے، جو علم حکمت کا حقیقی منبع اور فہم و شعور کا سرچشمہ ہے۔ وہی ذات انسان کو عدم وجود میں لاتی ہے، اسے عقل و دانش عطا کرتی ہے اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور سے منور کرتی ہے، جو دلوں میں علم کی شمع روشن کرتی ہے اور جو کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنے کا شعور عطا کرتی ہے۔ میرا یہ تعلیمی سفر دراصل اسی رب کریم کی بے پایا عنایتوں، رحمتوں اور توفیق کا مظہر ہے۔ وہی ہے جس نے مجھے علم کی اہمیت کو سمجھنے، اس کے حصول کی جستجو کرنے کی توفیق عطا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مصداق بنایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ محترم سامعین، میری تعلیمی زندگی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب میں اپنی عمر کے 11ویں سال میں تھا، میں تمام اہل خانہ کے نزدیک اپنے عصری علم میں ممتاز ہونے کی وجہ سے تعریف کے قابل تھا اور ہر کوئی محبت و انسیت بھری نگاہ سے مجھے دیکھتا۔ اسی اسنا ایسا وقت آیا کہ میری چچازاد بہن کو دینی مدرسے میں داخل کیا گیا۔ پھر جب وہ تعطیلات کو گھر آتی اور قرآن کی تلاوت اور احادیث سنایا کرتی تو گھر کے تمام افراد اس کی تعریف کرتے۔ یہ دیکھ کر مجھے ماضی کے حالات یاد آتے کہ ایک وقت تھا جب اس تعریف و محبت کا مظاہرہ مجھ سے کیا جاتا، وہ محبت اب کسی اور جگہ منتقل ہو گئی ہے۔ اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف دینی تعلیم ہوگی۔ میرے اس فیصلے کے بعد گھر کے کچھ افراد نے کہا کہ تم عصری تعلیم ہی حاصل کرو، لیکن میرے دل و دماغ میں یہ بات پیوست ہو چکی تھی کہ اس علم کے حصول سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے اس کی خاطر کتنی ہی مشکلات و رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم مدرسہ دارالیتامہ الفلاح پپلا سے شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ میرا یہ علمی سفر جاری و ساری رہا، لیکن جب حفظ قرآن شروع ہوا تو ایک پل ایسا میرے علم سفر میں آیا جس نے میرے والدین کے جذبے کو لڑکھڑا دیا کہ جس شوق و جذبے کے ساتھ حصول دین تعلیم کے لیے ضد کی تھی، اسی ضد کے ساتھ میں نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میرا پڑھنا تھا کہ میری والد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، لیکن میرے والدین، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انہوں نے ہر طرح مجھے سمجھایا۔ میری والدہ ماجدہ اپنی شفقت بھرے لہجے میں کہتی کہ بیٹا، ہم نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ بے علمی میں گزارا ہے، اگر تو تعلیم حاصل کرے گا تو اس میں ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور راتوں کا آہ گزاری کرتے کہ اللہ اس کے دل کو بدل دے اور حصول علم کے لیے قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوبارہ غفلت کی نیند سے بیدار کیا اور اپنے علم کے لیے قبول فرمایا۔ حضرات، مدرسہ مدینۃ العلوم لاتور میں حفظ کی تکمیل کی۔ دوران حفظ سے جامعہ حاضہ کی خبروں اور سرگرمیوں سے آشنا ہوا کرتا تھا اور جامعہ سے الفت و محبت اسی وقت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ چنانچہ والدین کے مشورے کے بعد جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد میں داخلہ لیا۔ اس دن سے آج تک اساتذہ کی نگرانی اور ان کی محنتوں اور کاوشوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا۔
جامعہ نے رفتہ رفتہ میری تربیت کی، علمی اور عملی طور پر پروان چڑھایا، اور ایسے اساتذہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا جنہوں نے علوم دینیہ اور شریعت اسلام کو اپنا شعار بنایا ہے، جو تقوی و طہارت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ انہی اساتذہ کی محنت کی بدولت علم تفسیر، فقہ و حدیث، لغت و ادب سے واقفیت ہوئی۔ یہی وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے مقصد زندگی کا راستہ دکھایا اور بتایا کہ ہم فخر قوم و ملت ہیں۔ انہی اساتذہ کرام نے بے حیثیت سے حیثیت والا بنایا۔ یہی وہ اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے ہمیں اس وقت بھی اپنے آغوش میں رکھا جب پوری دنیا اپنوں کو قریب کرنے سے خوف زدہ تھی، جب پوری دنیا میں کووڈ-19 جیسی مہاماری پھیل گئی، اس وقت بھی ان اساتذہ کرام نے ہم کو علم دین سے دور رہنے نہ دیا، اور جس قربانیوں اور مجاہدوں کے ساتھ اور جس پیارے انداز میں ہم کو تعلیم دی وہ قابل تعریف ہے۔ رہبر بھی ہے، ہمدم بھی ہے، غمخوار ہمارے استاذ یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ حضرات، مسرت اور شادمانی کے ساتھ ساتھ دل و دماغ میں رنج و غم کے ہوائیں بھی چل رہی ہیں، دل و آنکھیں اشک بار ہیں، کیونکہ دبستان علم و فن سے ہماری جدائی کی گھڑی آن پڑی ہے، اور یہی دستور زمانہ ہے کہ ہر انسان کو چاہے زن ہو یا مرد اس دنیا کو رخصت کرتے ہوئے عالم آخرت میں جانا ہے۔ اور جس طرح ایک لڑکی پروان چڑھ کر اپنے نکاح کے بعد دلہن بن کر اپنی والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، اسی طرح جب ایک طالب علم 8-10 سال تحصیل علم کی غرض سے کسی دینی ادارے میں گزارتا ہے، پھر اپنے اس تعلیم کو مکمل کر کے وہاں سے الوداع کہتا ہے۔ لہٰذا زمانے کے نشیب و فراز کی بنا پر ہم جامعہ کو الوداع کر رہے ہیں اور بہتر مستقبل کے لیے رخت سفر باندھ رہے ہیں اور اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، تو جامعہ میں گزرا ہوا ایک ایک پل یاد آ رہا ہے، اور جامعہ کی گوشیں صدائیں لگا کر کہہ رہی ہیں، تیرے یادوں کی ہنسی پل کے سوا کچھ نہیں، تیرے یادوں کے ہنسی پل کے سوا کچھ نہیں، میرے کشکول میں اس کل کے سوا کچھ نہیں۔ آخر میں تمام ہی اساتذہ و طلباء جامعہ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس طویل عرصے میں مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو درگزر فرمائے۔ اسی طرح میں والدین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دنیا کے تمام تحائف میں سے اعلیٰ تحفہ دیا کہ علم دین کے حصول کے لیے موقع فراہم کیا۔ آخر میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ جامعہ اپنی ترقی کے مراحل کو طے کرتا رہے، کامیابوں اور برکتوں کا مرکز بنے اور شرور و فتن سے محفوظ ہے۔ ان کلمات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وہ لمحے کتنے دلکش تھے، وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھی، وہ سہرے کتنے نازک تھے، وہ لڑیاں کتنی پیاری تھی۔ جامعہ کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا، جامعہ کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا، ہر موج نفس ہر موج صبا نغموں کا ذخیرہ تھی گویا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد